جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 96 پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے رب۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان دور دراز آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ غزوہ بدر، احد، خندق جیسے معرکے بھی ہوئے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے بند کر دیے تھے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت کی اجازت نہ تھی۔ مدینہ شریف میں موجود مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا دل بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ اس کا اظہار وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے کہ ان قریب اللہ عز و جل یہ سب رکاوٹیں دور فرما دیں گے اور ہم بیت اللہ جائیں گے۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، شکر کے نعرے بلند کیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے، ضرور پورا ہوگا۔ سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یکم ذی قعدہ کو عاشقین کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش مکہ کو جیسے ہی اس بات کی خبر پہنچی، انہوں نے ٹھان لی کہ کسی طرح بھی ان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ وہ سمجھے کہ عمرہ صرف بہانہ ہے، مسلمانوں کا اصل مقصد مکہ پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دل سوز واقعات ہم سب نے سنے۔ قریش مکہ کی طرف سے صلح کی شرائط تحریر کی گئیں۔ بظاہر ان شرائط سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو پست کیا جا رہا ہے اور مشرکین کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر عجیب کیفیات جاری ہو جاتی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم اور حزن کی کیفیت سے دوچار ہو کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور دونوں نے بالکل ایک ہی طرح کا جواب عنایت فرمایا تھا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا تھا، ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وسببت فی صدری ابی بکر الصدیق۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ میرے سینے میں بھرا، میں نے وہ سب کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں بھر دیا۔ اس کے بعد ہماری پہلی ہیڈنگ ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کے مناظر۔
حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیاں پہنے 1400 جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے فریاد طلب کرتے ہیں، سب کے دل جوش سے لبریز ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ایک اشارہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل جائے تو مسلمانوں کی پیاسی تلواریں مشرکین کا کام تمام کر دیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا تھا، انا لا نغدر، کہ ہم عہد توڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے والد سہیل بن عمر کے ساتھ واپس جانے لگے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے اٹھے اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے جاتے، اے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی کبھی انسان کو اللہ کے راستے میں اپنے باپ کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے باپ دادا ہمارے لیے رکاوٹ بنتے تو ہم ان کو یقیناً قتل کر ڈالتے۔ یہ سن کر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود ہی اس شخص سہیل بن عمر کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے مستحق ہیں، میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ جو میرے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میری آرزو تھی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دیں اور قید سے آزاد ہو جائیں، اور دل ہی دل میں مجھے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا باپ سہیل اپنے بیٹے کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کر دے کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہارا ساتھ نہ دیا اور واپس اسی حالت میں ہمارے حوالے کر دیا، اور باپ کی باتوں میں آ کر کہیں وہ دوبارہ کفر نہ اختیار کر لیں۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔ شرائط صلح پر دستخط۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کی کارروائی سے فارغ ہوئے تو اس پر مسلمانوں میں سے بااثر لوگوں کی گواہی اور تصدیق بھی لی گئی۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور مشرکین میں سے جن گواہوں کے دستخط ہوئے ان میں حویتب اور مقرد ابن حفص تھے۔ تکمیل صلح کے بعد قربانی کا حکم۔ تکمیل صلح کے بعد نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ بغیر عمرہ ادا کیے جانوروں کی قربانی کی جائے اور حلق کروا کر احرام کی پابندیوں سے باہر نکلا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ اٹھیے، اپنے جانوروں کو ذبح کیجیے اور اپنے سر کے بال منڈوا لیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ کی شرائط سے بہت دکھی تھے اور عمرہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے دل شکستہ تھے کہ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرمانے کے باوجود کوئی ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دانش مندی۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ قربانی کر رہے ہیں نہ حلق کروا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ سب اپنے دل میں بیت اللہ کی زیارت کی تمنا لیے بیٹھے تھے، لیکن اس طلب کی پیاس نہ بجھا سکے۔ یہ ان کے لیے عظیم صدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جائیں اور قربانی کر کے سر منڈوا لیجئے۔ یہ سارے عاشقین خود بخود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور قربانی کی اور حلق کروایا۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً ہی اطاعت میں پہل کی، جانوروں کی قربانی کی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سر منڈایا اور کچھ نے سر کے بال ترشوائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو اللہ عز و جل سے دعا فرمائی، اللہم اغفر المحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دیجئے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال ترشوانے والوں کے لیے؟ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر المحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دیجئے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، والمقصرین، یعنی مقصرین بال ترشوانے والوں کے لیے دعا؟ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر المقصرین، حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمانا اس سے سر منڈوانے والوں کی فضیلت کی زیادتی کو ملحوظ رکھنا مقصود تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تکلیف دہ مرحلے میں حضرت سلمہ سے مشورہ لیا۔ اس عمل سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے مشورہ لینا بھی سنت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ یعنی قربانی کا جو جانور ذبح فرمایا، یہ وہ اونٹ تھا جو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ملا تھا۔ اکثر کتب میں مذکور ہے کہ قربانی کے جانور مقام حدیبیہ پر ہی ذبح کر دیے گئے تھے۔ بعض کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 اونٹوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر ذبح کریں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر مروہ کے مقام پر وہ اونٹ ذبح کیے اور پھر اونٹوں کا گوشت مکہ مکرمہ کے غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک۔ قربانی سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک قریب ہی ایک درخت کے پاس ڈال دیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے ہی دیکھا فوراً بال مبارک کو حاصل کرنے کے لیے لپک پڑے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، فرماتی ہیں کہ میرے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال تھے جنہیں میں بڑی احتیاط سے رکھتی تھی۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو میں ان منہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلاتی، جس سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا۔
حدیبیہ سے واپسی کا سفر۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ تقریباً 2 ہفتے یا 20 دن قیام کے بعد یہ لشکر اسلام حدیبیہ سے پرسوز یادیں لے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے کوئی بات پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں خود کو ملامت کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب ارشاد نہیں فرما رہے ہیں اور تم بار بار سوال کر رہے ہو۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی تو نہیں آئی۔ میں وہاں سے سواری کو تیز چلا کر آگے پہنچ گیا۔ بعد میں مجھے کسی نے آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجھے اب تو یقین ہو گیا کہ ضرور میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وحی میں مشغول تھا، مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو ساری دنیا کی چیزوں سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ سورہ مبارکہ جس کیفیت میں تلاوت فرمائی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے بشارتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ بعد میں اس واقعے کو فتح مبین کہا جانے لگا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر سنائی اور فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس کو میں ہر اس چیز سے محبوب رکھتا ہوں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس صلح کو اپنی شکست سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو فتح مبین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، فتح مبین سے کون سی فتح مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں فتح خیبر ہے، لیکن علماء کرام کی کثیر تعداد یہ فرماتی ہے کہ فتح مبین سے صلح حدیبیہ مراد ہے۔ صلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے۔ جو لوگ کل تک نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، ساحر، مجنون کہتے تھے، مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، تو یہ صلح نامہ لکھوانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قریش مکہ نے آپ کو ایک فریق مان لیا، ورنہ اچانک وہ مسلمانوں پر حملہ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن سمجھنے کی ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک فریق کی حیثیت دے رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے۔ صلح حدیبیہ کے ثمرات۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ صلح حدیبیہ ایک ایسی عظیم الشان فتح تھی اور یہ ایک ایسا راز تھا جو اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، اور اس فتح یعنی راز کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بصیرت سے ملاحظہ فرما چکے تھے۔ آپس کی لڑائی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ صلح کی وجہ سے امن قائم ہوا۔ جب آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا تو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملات واضح ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر ان کے دل پگھلنے لگے۔ صلح حدیبیہ کے صلے میں قریش مکہ
مدینہ آنا شروع ہوئے اور مسلمان مدینے سے امن کے ساتھ مکہ جانا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کے دل میں خوف ختم ہو گیا۔ اب وہ سب کے سامنے قرآن پاک پڑھتے، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو دین کے بارے میں نصیحتیں کرتے۔ غرض اس صلح کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور معجزات کو دیکھا، نبوت کی نشانیاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے باخبر ہوئے۔ پھر ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ بہت سے لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، مگر اپنے ایمان کو چھپاتے رہے۔ جو لوگ مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے اسلام لانے کو فتح مکہ اور وہاں کے رہنے والوں کے مسلمان ہونے پر موقوف کر رکھا تھا، لہٰذا جیسے ہی قریش کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہوا تو ایک کثیر تعداد اسلام لے آئی۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر کی آیت نمبر 1۔ اسلام تو تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا ہی، لیکن مکہ میں موجود وہ ہستیاں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ رضی اللہ عنہم کے روپ میں پسند فرما چکے تھے، بغض اور عداوت کے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اب صلح کی وجہ سے نفرت و عناد کا پردہ ہٹا تو اسلام کی خوبصورت تصویر نے ان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اسلام اور مسلمانوں کا نور ان سے پوشیدہ تھا۔ صلح کی وجہ سے ان کا سویا ہوا شعور جاگ اٹھا۔ اس طرح صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فاتح شام، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے انا اعطینا کل کوثر۔ اس کا علمی ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور اہل معرفت کے نزدیک اس کا ترجمہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تیرے ہو گئے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت کے صلے میں دی جاتی ہیں، اس کو اجر کہتے ہیں، جیسے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اس کے لیے جنت ہے، یعنی ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ یا اجر جنت ہے۔ لفظ آتینا میں عطیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور جو چیز محبت میں دی جاتی ہے وہ عطیہ کہلاتی ہے۔ الکوثر سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں حوض کوثر مراد ہے، بعض فرماتے ہیں خیر کثیر مراد ہے، یعنی معجزات کی کثرت، نعمتوں کی کثرت، امت کے فضائل کی کثرت وغیرہ وغیرہ۔ اگر الکوثر سے حوض کوثر مراد لیں تو دیکھا جائے کہ جنت کل ہے یا حوض کوثر کل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کل ہے اور حوض کوثر اس کا حصہ یعنی جز ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جنت کا ایک جز دیا جیسے حوض کوثر۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، اور اس کا ترجمہ ہے جو شخص اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک عام مسلمان اللہ عز و جل سے خوف کرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطیہ فرمائیں تو حوض کوثر دیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔
اب ان دونوں سٹیٹمنٹس میں فرق دیکھیں کہ ایک طرف تو جنت کا جز عطا کیا جا رہا ہے یعنی حوض کوثر، اور دوسری طرف اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سوال کریں تو اللہ پاک جنت تقسیم فرما دیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے تقسیم کے رتبے عطا فرما دیے اور اس تقسیم میں جنت بھی شامل ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جنت کا تصرف تھا۔ اب یہ تصرف کس طرح تھا؟ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور جگہ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات بسر کیا کرتا تھا۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو وضو وغیرہ کے لیے پانی تیار کرتا، خدمت میں رہتا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمت سے خوش ہوئے اور فرمایا، ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگیے، جو آپ کے دل میں آتا ہے مانگیے۔ اب خدا جانے کیا مانگ لیں، دنیا مانگ لیں، آخرت مانگ لیں، صرف مطلق ارشاد فرمایا کہ مانگ۔ اگر دنیا دار ہوتا تو دنیا کی حدود مانگ لیتا۔ اس رات دریائے رحمت جوش میں تھا، عرض کرنے لگے، انی اسألک مرافقتک فی الجنتی، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ جنت میں غلامی مانگ لی، جہاں غلام ہوگا وہیں آقا ہوں گے تو ساتھ جنت ہی مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لیجئے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی کافی ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وضو کروانے والوں کو، کجاوا کسنے والوں کو جنت عطا فرما دیں، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف کوثر عطا فرمائے یعنی حوض کوثر عطا فرمائے۔ یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سمجھتے ہیں کہ کوثر کیا ہے۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کثرت کی انتہا ہو، یعنی کثرت کی حد۔ کثرت کی انتہا کو جب کوثر کیا تو کثرت کی انتہا خود کثرت میں شامل ہے، تو وہ مقام جہاں کثرت ختم ہو جائے وہ مقام وحدت ہے، اور مقام وحدت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جتنی بھی چیزیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئیں، درجات کی کثرت، معجزات کی کثرت، فضائل کی کثرت، امت کی کثرت، مراتب کی کثرت، یہ ساری کثرتیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطیہ کرنے کے لیے چھوٹی ہیں۔ کثرت تو آپ کو دے چکے، اب کوثر دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات تو عطا کر دی، اب ہم بھی تیرے ہو گئے محبوب، ہم بھی تیرے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارا درس نمبر 96 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے
اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی